الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنے الہ ہونے کے دلائل اور براہین بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ نے 10 دلیلیں دی ہیں اپنے الہ ہونے کے لیے۔ اس میں کل جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اس کائنات کے اندر جو اس کے حضور سفارش بھی کرے مگر اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے حضور سفارش بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے یہ بات سورۃ نبا کے اندر فرمائی، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے اور والروح جبریل بھی، لا یتکلمون، فرشتوں میں سے بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ رب العزت سے بات بھی کر سکے، الا من اذن له الرحمن، مگر جسے رحمان اجازت دیں گے کہ تم بات کر سکتے ہو وہ کر سکے گا۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نہ تو کسی کی محبت میں مجبور ہیں، نہ اللہ مالک سے کوئی زبردستی بات منوائی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی صفات میں ایک عظیم صفت یہ بھی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے، یعنی ہم اپنی زندگی میں آج کے بعد جو بھی کام کرنے والے ہیں ہمیں خود علم نہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی علم ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے یہ کسی کو نہیں علم ہو سکتا ایسا، یعنی کوئی شخص ہزاروں سال پہلی بھی ساری باتیں جانے، کروڑوں سال پہلے بھی ساری باتیں اس کے علم میں ہوں۔ یہ تو ممکن ہے کچھ تاریخ سے پڑھ کے ہمیں بعض باتوں کا علم ہو جائے، یہ علم نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیز پڑی ہے جو پہلے لوگوں نے ہم تک پہنچائی، لیکن اللہ کی ذات کا علم ایسا کامل ہے، انہیں کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی تاریخ کا مطالعے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے علم میں سب کچھ ہے جو پہلے ہو چکا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے پہلے گناہ، میرے پچھلے گناہ، جو ظاہراً کیے اور جو چھپ کے کیے۔ اے اللہ مجھے اپنے گناہوں کا نہیں پتا، تو مجھ سے زیادہ میرے گناہوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں یہ سب کچھ ہے۔ تو اللہ کا علم یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے پاس جو علم ہے، جو آج کے دن ترقی کی معراج پہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں،
اللہ کی نظر میں ان کا علم کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کہتے ہیں تمہیں جو علم دیا گیا ہے میرے مقابلے میں وہ بہت تھوڑا سا ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ان قریب جو آسمان پہ بے شمار راز ہیں وہ دکھاؤں گا تمہیں، اور انسانی جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بتاؤں گا. اب ہر آنے والے وقت میں ایک نئی تحقیق سامنے آ رہی ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہے. ہمارے یہاں ایک نیورو سرجن تھے، اس وقت تو بہت کم نیورو سرجن تھے، ڈاکٹر بشیر لاہور سے. انہوں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل لکھا تھا. انہوں نے کہا دماغ کے اندر جو خلیے ہیں، وہ مجھے فیگرز یاد نہیں کہ کتنے کروڑ خلیے ہیں جن کا ہمیں پتہ چلا ہے، اور یہ جتنے ہمیں پتہ ہے یہ 1% بھی نہیں ہے جتنے اللہ نے دماغ کے اندر بنائے ہوئے ہیں. آنکھ کے اندر کتنے خلیے ہیں. بے شک میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ ہے، لیکن آج بھی انسانی جسم کے اندر بہت سی ایسے راز ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں جانتے، اللہ ہی کے علم ہے. اسی طرح افلاک پہ بعض اوقات بعض سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے پورے آسمان پہ ہر چیز کھنگال لی ہے. رشیا کے سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ جتنی کہکشائیں ہیں وہ ہماری دسترس میں ہیں، کوئی ایسی کہکشاں ستاروں کا جرمٹ نہیں ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو. لیکن جب یہ دعویٰ کیا تو لوگوں نے اس دعوے کی تردید کی. جب انہوں نے تحقیق کر کے آگے دیکھا تو جو کچھ دیکھ چکے تھے اس سے کروڑوں گنا آگے بھی تھے، اور انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جس کی اللہ حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کے معاملات بھی چلا رہا ہے. تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، جس کو چاہتا ہے کچھ علم دے دیتا ہے. بلکہ اللہ کے علم کا مقابلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے نا وہ کسی ایک بندے کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتا. یعنی پوری دنیا میں کتنے ہی بڑے علماء ہیں، فضلاء ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوئے اور ہوں گے بھی، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو علم کے اندر کامل ہوگا ایسا جیسا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے مقابلے میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہتا ہے جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے جو میرے پاس ہے. إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بعض باتوں کی خبر دے دیتا ہے، اور اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہوتا. اللہ کا علم اس کا اپنا کمال ہے. انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے یہ اس کو دیا گیا ہوتا ہے، یا اساتذہ سے پڑھا، یا کتابوں میں پڑھا، یا کسی نے بتا دیا. انسان کو خود بخود علم نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے یہ اتنی بڑی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میدان کے اندر ایک چھوٹا سا رنگ پھینک دو، جس طرح اس میدان کے اندر اس رنگ کی پوزیشن ہے اس طرح پوری کائنات اللہ کی بارگاہ، اللہ کی کرسی کے سامنے اس کی حیثیت یہ ہے. اللہ رب العزت کی کرسی کی وسعت یہ ہے. جب ہم کرسی کا نام سنتے یہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ کرسی آتی ہے جو ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں. لیکن میرے عزیز بھائیو یہ یاد رکھیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کائنات کے اندر کسی چیز کے ساتھ مثال نہیں بنائی جا سکتی. اس جیسی مثال ہے ہی کوئی. لیس کمثلہ شیء.
اس جیسی مثال، بلکہ اگر کوئی انسان بنانے کی کوشش بھی کرے نا تو اللہ نے حکماً کہا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اپنے رب کے متعلق کوئی مثال نہ بنایا کرو۔ یہ کفر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ کیسی ہو۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے یہ اس کی عظمت، اور بلکہ یہ کرسی بھی چھوٹی ہے، جو اللہ کا عرش ہے اس کے مقابلے میں یہ کرسی ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹا سا رنگ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی جو کرسی ہے اس نے آسمان اور زمین سب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان پہ کچھ ہے، آسمان کے اوپر ہے یا نیچے، زمین کے اوپر ہے یا نیچے، جو کچھ بھی ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ اس کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، یہ جو چھوٹا سا ایک دانہ زمین کے اندر بوتے ہیں اور پھر اس سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا کام بھی میں کرتا ہوں، ان اللہ فالق الحب والنوا، اس دانے کو پھاڑتا بھی میں ہوں، پھر اس کے اندر سے پودا بھی میں نکالتا ہوں، وہ نرم و نازک سا پودا زمین کی سختیوں کو پھاڑ کے باہر بھی نکلتا ہے، میں نکالتا ہوں، پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے اس کو زندگی اور تازگی جو ملتی ہے وہ بھی میں عطا کرتا ہوں۔ انسان تو انسان، ایک دانے سے پودا بنانے والے کی ذات وہ ہے، اور پھر اسے پتا ہے کہ میں نے اس پودے پہ کتنے دانے یا کتنا پھل لگانا ہے یا اسے بانجھ رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ آپ دیکھیں ہم اتنے کمزور ہیں، کسی بندے کے دونوں ہاتھوں میں 2 گلاس پکڑا دیں اور اسے کھڑا کرتے ہیں، شاید بڑا ہی اسٹیمنے والا کو بندہ جو ہے نا 2 گھنٹے نہیں نکال سکتا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، اسے ایسے پکڑائے ہیں، اس کا وزن بھی اتنا نہیں ہے، وہ کانپنا شروع ہو جائے گا، اس کے ہاتھ سے گر جائیں گے، وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی ذات کتنی طاقتور ہے، کتنی عظیم ہے کہ اس نے کائنات کی ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہوا تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بلند ہے۔ وہ کتنا بلند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ سب سے اوپر تو ہے، فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، تجھ سے اوپر کچھ بھی نہیں، اور بلندی اور عظمت یہ صرف اللہ کی شایان شان ہے۔ جو انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے فنا کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جب اسے غرق کیا نا، تو غرق کرنے کے بعد وجہ یہ بتائی انہو کان عالیا من المسرفین، یہ بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا، حد سے بڑھ گیا تھا۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے عزت والا ہے، اور انسان کی عزت کس میں ہے؟ کہا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کا گھر صرف اسے ملے گا جو دنیا میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتا کہ میرے جیسا کون ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میری عظمت ہے۔ کہا آخرت کا گھر ایسے شخص کو نہیں ملے گا۔ تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر اس کے لیے ہے لا یریدون علوا، جس نے کبھی بڑا بننے کا ارادہ ہی نہیں کیا، فی الارض، زمین کے اوپر، ولا فساد، اور نہ فساد ڈالا ہے۔ تو انسان کا اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرنا یہ فساد ہے۔ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ وہ سب سے بلند ہے۔ ہم سب کمتر ہیں،
کچھ نہیں ہے سارے مل کے بھی. وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ سب سے بلند ہے، العظیم، اور سب سے زیادہ عظمت والی عزت والی ذات اللہ رب العزت کی. یہ 10 دلائل دیے ہیں اللہ نے. کس بات پہ؟ کہ اللہ جو تمہارا اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. تو جب وہ الہ ہمارا وہ ہے تو پھر عبادت بھی اس کی، دعا بھی اس کے، حاجات بھی اس کے سامنے پیش کرنی ہے، گڑ گڑانا بھی اس کے پاس ہے، رونا بھی اس کے حضور ہے، خوف بھی اس سے کھانا ہے، امید بھی اس سے رکھنی ہے. یہ ساری توقعات انسان کی اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہوں گی تو انسان کی کامیابی اور عزت اس میں. تو اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے متعلق بھی زبردستی نہیں کہا، بلکہ دلائل کے ساتھ منوایا کہ میں کیوں تمہارا الہ ہوں، میں کیوں تمہارا رب ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ صفات، یہ اللہ رب العزت کی بلندیاں، اللہ کی عظمتوں کا بیان جو ہے اس آیت میں، اسی وجہ سے یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. اور اللہ نے اس آیت کی عظمت میں دوبارہ عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، جو اپنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، ادھر اسے موت آئے گی، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور دوسری بات، اگر ہم دنیا میں اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، اپنے مال و متاع کی حفاظت چاہتے ہیں تو آیت الکرسی اللہ نے حفاظت کے لیے یہ نعمت عطا کی ہے. اس نعمت کی قدر کیجئے، اور صرف یہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی ان عظمتوں کو، ان قدرتوں کو اپنے دل کے اندر بسا لینا چاہیے، تاکہ اس کی ہیبت، اس کی عظمت کا علم ہو تو اللہ ہمیں اپنی عزت و عظمت کی وجہ سے ہی خطاؤں سے بچا لے. اقول قولی ھذا واستغفر